السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بات ثابت کریں گے کہ عہد فاروقی سے لے کر 12ویں صدی کے آخر تک 20 رکعت نماز تراویح یا اس سے زائد کے سب قائل تھے، مگر کیونکہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے خلاف لبِ کشائی کسی کو بھی گوارا نہ تھی۔ جب 1868 میں ہندوستان کے مشہور شہر اکبر آباد میں کسی غیر مقلد مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ تراویح 8 رکعت ہے، تو اس فتویٰ کے خلاف پورے بر صغیر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے پر سب کا معمول تھا، تو لوگوں میں 8 رکعت تراویح کا سن کر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ خطہ پنجاب میں سب سے پہلے جن صاحب نے تراویح کے 8 رکعت ہونے کا فتویٰ دیا وہ مشہور غیر مقلد مفتی محمد حسین بٹالوی گرداسپوری ہیں۔ غیر مقلدین حضرات کے مفتی محمد حسین بٹالوی صاحب کے اس فتوے کا جواب اگر کوئی حنفی یا غیر مقلد عالم دیتا تو باوجود بات کو درست کہنے کے لوگ اس کو تعصب کی پیداوار کہہ دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کام ایک غیر مقلد عالم سے ہی لیا جن کا نام مولانا غلام رسول صاحب ہے۔ اس لیے مولانا غلام رسول صاحب نے فارسی زبان میں رسالہ التراویح کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا، جس میں ایک مقام پر بٹالوی صاحب کے غلو کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام ائمہ اربعہ اور مسلمانوں کی عظیم جماعت کا عمل یہ ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک مشرق و مغرب میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، باخلاف اس غالی مفتی کے کہ وہ اس کو بدعت اور مخالف سنت کہتا ہے اور افراد کی راہ پر چلتا ہے۔ مولانا غلام رسول صاحب ایک اور مقام پر اس غالی مفتی پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور یہ مفتی محمد حسین بٹالوی سینہ زوری کے ساتھ سنت کی پیروی کرنے والے عمل کو بدعت کہتا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک حضرات صحابہ کرام تابعین ائمہ مجتہدین کی عظیم جماعت مشرق و مغرب کے علماء کے مخالف کو سنت کی مخالفت قرار دیتا ہے۔ مقلدیت کا فتنہ پھیلا اور مکہ مدینہ کی مساجد میں لوگ 8 رکعت تراویح پڑھ کر جانے لگے۔ اس وقت سعودی عرب کے ایک نامور عالم مسجد نبوی کے مدارس مدینہ یونیورسٹی کے سابق قاضی الشیخ عطی محمد سالم نے نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب التراویح کے نام سے لکھی۔ اس کتاب کے مقدمہ میں کتاب لکھنے کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز تراویح ہو رہی تھی تو بعض لوگ 8 رکعت پڑھ کر ہی رک جاتے تھے۔ ان کا یہ گمان ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا بہتر ہے، اس سے زائد جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ مسجد نبوی میں بقیہ تراویح کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں یہ کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہوں اور ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی توفیق ہو۔ اس کتاب میں 1400 سالہ تاریخ پر مدلل بحث کرنے کے بعد شیخ عطی محمد سالم لکھتے ہیں، اس تفصیلی تجزیہ کے بعد ہم اپنے جو مخالفین ہیں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ کیا 1000 سال سے زائد اس طویل عرصہ میں کسی ایک موقع پر بھی یہ ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں مستقل 8 تراویح پڑھی جاتی تھی، یا چلے 20 سے کم تراویح پڑھنا ہی ثابت ہو، بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ پورے 1400 سالہ دور میں 20 یا اس سے زائد پڑھی جاتی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی صحابی یا ماضی کے کسی ایک عالم نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ 8 سے زائد تراویح جائز نہیں ہے اور اس نے حضرت عائشہ کی حدیث کو اس فتوے کی بنیاد بنایا ہو؟ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی اور روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عہد فاروقی سے لے کر 12ویں صدی کے آخر تک پوری امت مسلمہ نماز تراویح کے 20 رکعت یا اس سے زائد ہونے کی قائل تھی۔ مسلمانوں کی تقریباً 1300 سالہ تاریخ میں دنیا میں کہیں بھی اور کسی بھی مسجد میں 8 رکعت نماز تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی۔ فرقہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کے وجود میں آنے سے پہلے مسلمانوں میں کوئی ایک شخص یا کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں تھی جہاں 8 رکعت تراویح پڑھی یا پڑھائی جاتی ہو۔ اس کا مطلب پوری امت مسلمہ کا 1300 سال تک 20 رکعت یا اس سے زائد تراویح پر اتفاق و اجماع تھا۔ جو لوگ صرف 8 رکعت تراویح پر
پر اکتفا کرتے ہیں اور سنت پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ در حقیقت سواد اعظم کی مخالفت کرتے ہیں اور ساری امت پر بدعت کا الزام لگا کر خود اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اختلاف دیکھو تو میری امت کے بڑے گروہ سواد اعظم کی پیروی کرو، کیونکہ میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا امت کا ایک بڑا حصہ جو 20 رکعت یا اس سے زائد کو ہی سنت سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں کہ 12ویں صدی کے آخر تک پوری امت مسلمہ 20 رکعت تراویح جیسے بدعت پر جمع رہی ہو۔ اگر فرقہ غیر مقلدین کے اس بہتان عظیم کو سچ مان لیا جائے تو پھر رسول اللہ کی صحیح حدیث کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دینا پڑے گا، اس طرح دین اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ لہٰذا ہمارا یہ ایمان ہے کہ امت مسلمہ کبھی بھی گمراہیت پر جمع نہیں ہو سکتی اور تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے چند احادیث 20 رکعت نماز تراویح پر پیش کرتے ہیں، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہی سنت ہے۔ اگر کوئی ان کی سند پر کلام کرتا ہے کہ روایات ضعیف ہیں، اللہ کے کرم سے ہمارے علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہوا ہے جس کا کسی غیر مقلد کے پاس جواب نہیں ہے۔ دلیل نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کی ایک رات تشریف لائے، لوگوں کو 4 رکعت فرض، 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھائے۔ دلیل نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں 20 رکعت نماز تراویح اور وتر پڑھاتے تھے۔ دلیل نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے مجھے حکم دیا میں رمضان شریف کی رات میں نماز تراویح پڑھاؤں، تو حضرت ابی بن کعب نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ دلیل نمبر 4، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان شریف کے مہینے میں 20 رکعت نماز تراویح کے پابند تھے اور قرآن مجید کی 200 آیات پڑھا کرتے تھے۔ دلیل نمبر 5، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان شریف میں 20 رکعت نماز تراویح پابندی سے پڑھتے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی 200 آیات تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ قیام کے لمبا ہو جانے کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے۔ دلیل نمبر 6، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رمضان شریف میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت پر لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ دلیل نمبر 7، حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ دلیل نمبر 8، حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رمضان شریف میں ہمیں نماز تراویح پڑھاتے اور گھر کو لوٹ جاتے تو رات ابھی باقی ہوتی، آپ رضی اللہ عنہ 20 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ دلیل نمبر 2، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ دلیل نمبر 10، جلیل القدر تابعی حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے دیکھا۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حرمین شریفین مکہ، مدینہ اور پوری دنیا کے مسلمان 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بھی 20 اور اس سے زائد کے قائل تھے۔ پھر غیر مقلدین اہل حدیث کا فتنہ آیا، اس نے 8 رکعت تراویح کی رٹ شروع کی اور امت کے جمہور کے خلاف ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔